ایک گل منن والی ہے، کوئی بات منن والی ہے۔ بلال جتنے بھی اذان پڑھی ہے، پڑھی جائے گی، پڑھی بھی رہے گی، پڑھتے رہیں گے، اس تو پہلے اور اس تو بعد جتنے بھی اذان پڑھی جائے گی، پڑھتے رہیں گے، پڑھی بھی رہے گی، پر بلال مقابلے لے کرنا پڑے گا۔ آقا مقابلے لے کرنا پڑے گا۔ سونے پر تو آدھے چہرے والے والے زلفاں والے مادال کے قاتل والے حامین کے کنگنا والے منہ تو کعبے لے کرنا پڑے گا، پر سونے میں کعبے کے اوپر کھڑا ہونا۔ سبحان اللہ، سونے میں ہوں کدھر کرا؟ سبحان اللہ۔ حضور نے اتنے بیٹھ کے سوچیا نہیں، گل سنو گل سنو، حضور نے یہ نہیں فرمایا ہم بلال میں کی کرا، چڑھتا تو کیا کعبے تھے، ان پھر ایجی کر منہ کر لا تھلے نوں تے کعبے دی چھت تے کھلوتا ہے تے کعبے دی چھت لے چہرہ کر لا تے اذان شروع کر دے۔ اے نہیں فرمایا بلکہ کملی والے کی فرمایا، فرمایا بلال جب کعبے دے اوتے کھڑا ہے تے کعبے دا کعبہ تیرے سامنے کھڑا ہوا۔ اور پھر حضرت بلال بھی اعتراض کر سکتے سن، قل انما انا بشر مثلکم۔ حضرت بلال نے قرآن پاک نہیں سی پڑھیا، اور چلیا تو تے مولوی کو پڑھے ہے، تو تے استاد کو پڑھے ہے، تو قاری کو پڑھے ہے، تو علامہ کو پڑھے ہے، تو فہمہ کو پڑھے ہے، تو محدث مفکر کو پڑھے ہے، پر بلال نے قرآن کو پڑھے ہے جنہیں سینے کو تے قرآن نازل ہو جائے۔ بلال نے اودے کو پڑھے ہے اور اودے کو پڑھے ہے، اودے کو پڑھے ہے جڑا صاحب قرآن ہے۔ اور جی شان میاں صاحب نے فرمایا کہ ستا متا اور نالے سبنا زیرا تے سب شان تیری بچی او حسن مصطفیٰ دی، حسن مصطفیٰ دی، اور ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا کہ سونے ورگا کائنات اندر نہ کو آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کی سب تو بڑی اور مین وجہ اللہ کے قرآن نے حسن مصطفیٰ دی تصدیق کر دی۔ اس کو بڑی دلیل کوئی نہیں، ہر ماں کا پتر سونا ہے۔ ویسٹرن نیوز آ رہی نا، ویسٹرن نیوز آ رہی، انہوں نے ماں کے کو پوچھے اما تیرا پتر اتنا بلیک اینڈ وائٹ کیوں ہے، اتنا کالا کیوں؟ چل وے چپ کر، ذرا میری نظر نال دیکھا میرے پتر جی سونا کو ہے، میری نظر نال دیکھ، وہ ایک ماں ہے، وہ ماں کی نظر اندر وہ ورگا سونا کوئی نہیں، جیتے حسن دیاں دلیلاں اللہ کا قرآن دے وہ ورگا سونا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق کہا کہ آپ بڑے سونے سن، بڑے خوبصورت سن، کیونکہ گل سونے کے حسن بھی ہو رہی ہے، بڑے سونے سن۔ آپ دے شگیرد کتاباں چکی ہوئی ہیں تے بصرہ دے بازار وچوں گزر رہے ہیں تے عیسائیاں دی ایک جماعت، عیسائیاں دا ایک ٹولہ کھڑا ہویا ہے رستے اندر،
تے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دے حسن تے نظر پہ گئی سبحان اللہ حسن تے نظر پہ گئی تے یہ ویکھ کے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ تے پوچھ رہے کہ بابا جی ایڈے سونے ہو تہاڈا نام کی ہے؟ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے۔ اچھا عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک مہربانی فرماؤ، اللہ نے بڑا حسن دیتا ہے، اللہ نے بڑیاں کرم نوازیاں فرمائیاں نے، اللہ کا تاڑے تے احسان ہے، اج کرو کہ جس محمد دے تسی غلام ہونا اس محمد کا سانوی کلمہ پڑھا کے تو بدو غلام بنا رہے ہو۔ حضرت امام محمد آپ کلمہ پڑھانے لگے تھے، جڑا سمجھدار سے سیانے جا ہاتھ بن کے کھلو گیا، اللہ بابا جی ایتھے کلمہ نہیں پڑھنا، ایجی کرو مین بازار اندر مرکزی مسجد ہے، او دے دروازے دے اگے لے جو امام محمد پاک نے نام لیا تے مسجد دے دروازے اگے آ گئے، گل بڑی مزے آ رہی ہے، امام محمد نے دروازے اگے آ گئے، جدو دروازے اگے ہے نا تے امام محمد نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تے جڑے دوسرے یہودی نے عیسائی دوسرے جڑے نے وہ پوچھتے نے یار ایک گل تے دسو، ایک گل تے دسو کہ تساں مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہوئے جی؟ انہاں عیسائیوں کو پتہ کی جواب دیتا، وہ عیسائی جواب دیتے ہیں اسی اس بات سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور جنہاں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے انہاں دا بڑا محمد ایڈا سونا ہوئے گا یار۔ سرکار کے ذکر دی محفل اندر وچ لنگر بھی لبدا ہے تے ثواب بھی لبدا ہے، گھاٹا بھی نہیں کمی تے ہے نہیں کسے پاسوں ہے تے دل لا کے بڑا کنا سونا ربی جی جانے جے تو بھی آج مولا بدا پڑھنا گردان گردن نہ پائے گا جی ہاں پر یہ گل یاد رکھے جی اسنا نہیں کیوں کہ اسی سرکار دے ذکر کی محفل اندر بیٹھے ہیں، پتہ کوئی نہیں کدوں قبولیت دی کڑی ہو گئے کہ یہ ساڈا کیتا ہوا ذکر ساڈے منہ وچوں نکلے ہوئے الفاظ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر منظور ہو جان، میری بھی بخشی دا بہانہ بن جائے، تھاڑی بھی بخشی دا بہانہ ذکر باقی محفل اللہ کے بڑا کنا سونا ربی سونے نو بنایا، ہاتھ بار کرو ذرا ہاتھ بار کرو کنا سونا ربی، جنہیں میرے نہیں کرنے نہ کرے آجے، جنہیں میرے نہیں کرنے بالکل نہ کرے آجے، کنا سونا ربی سونے نو بنایا، کنا سونا مسجد پاک کی طرح دیوار کماؤ سے جالے
ساڑھا عقیدہ ہے آگے ہور گانے سن ایمان تارا کر سینے اندر ٹھنڈ پا عجیبے میں نہیں علی علی تے نبی نبی کرتے سبحان اللہ ایمی نہیں کرتے ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حسن مصطفیٰ سبحان اللہ لکھیا تُساں بھی لکھیا لکھیا میں بھی لکھیا سبحان اللہ کی لکھیا بڑا سونا لکھیا ہوتا ہے کیونکہ سونیاں دے نام پاکاں دے نام پاک ہوتے ہیں لکھیا ہوتا ہے میں بیٹا امی عائشہ صدیقہ کا میں بھی پڑھے تو سلام پڑھے سب جان دے ہو وفادار پتر دی نشانی تے علامتے وے کہ ماں دے ہر فرمانوں کے سر نیما کر کے ہاتھ جوڑ کے تسلیم کرے وفادار پتر دی گل کر لگے سنیو اللہ دی قسم مبارک بات دے مسئلے جی سبحان اللہ کیوں ہر شاکی دی بات نو تسی منتے جی بے شک سبحان اللہ گل سنیں جی ہر تاقی دی گل نو تسی منتے جی ہر نبی دا حکم تسی منتے جی ہر ولی دا حکم تسی منتے جی ہر عالم دین دا حکم تسی منتے جو حکم منتے جو بکری گل عمل نہیں کرتے کوئی علیحدہ بات ہے وہ ساڈے مقدر نہیں کیونکہ اسی ذرا دنیا داریاں میں زیادہ مصروف ہیں اچھا ہر اللہ دے مقرب اللہ دے پیاریاں دا حکم تسی منتے جی اور ہر ایک دے نال محبت تسی کردے جی میرے نبی دی حدیث ہے جڑا جن دے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال اٹھایا جائے گا میرے نبی دی حدیث ہے ابو بکر دی محبت تواڈے سینے اندر سبحان اللہ یعنی کہ تمام صحابہ دی مصطفیٰ دے غلاموں دی محبت اہل سنت والجماعت اچھا امی عائشہ صدیقہ ام المومنین مومنہ دی ماں کی فرمانی ایک دن چرخہ کرنی بھی اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بارو تشریف لے کے آئے سبحان اللہ گرمی کا موسم دوپہر کا ٹائم ہے میں چرخہ کتنی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سبحان اللہ اور نالین پاک کہ میرا محبوب عرشاں پہ جاوے تے جتی اتارن دا ارادہ کرے عرش رو کی عرض کرے مولا یار نکے جتی نہ اتارے کیوں یا اللہ جی انہیں جتی اتار دی دی جتی دے توڑ دنا کہ میں عرش تو عرش اللہ بننا ہے یا اللہ اس سونا جتی نہ اتارے اچھا ام المومنین کی فرمانی ہے سرکار جتی سی رہی نہ لینے پاک سی رہی میں چرخہ تک نکلی اچانک میری نظر پئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک تھے گرمی کا موسم حضور دی پیشانی تے میری نظر پئی نا کہ میں غور نہ لگی نہیں پیا تے عجیب منظر دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی تے آیا پسینہ ہر سنے آیا پسینہ اور میں بڑے غور نال دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی تے جڑا پسینہ آیا سی نا اس پسینے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے اور نور دیاں لاٹاں اس قدر نکلدیاں پیاں نے اس دیاں زیادہ نکلدیاں پیاں نے کہ دل کی روشنی اندر سورج کے سامنے میرے نبی دے نور دیاں لاٹاں آسمانہ تک پہنچ گئی اور میں دیکھی جا رہی ہوں حضور فرمایا ایسا کی بیڑی ہوئی ہے کملی والیا میں یہ بیڑی ہوئی ہوں کہ جناب دے پسینے دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں پی نے اگے کتاب اندر لکھیا ہے جدوں اتنی گل کیتی تے کملی والے راضی ہوئے خوش ہوئے پتہ چلیا جڑا کملی والے دے نور دی گل کرے کملی والا راضی ہوندا جے حضور راضی ہوندے نے ہم مسلمان اپنی بات نو اگے لے کے چلنا تے بات ختم کرا میرے آقا امام الانبیاء آقا امام الانبیاء مدینہ کا
گئی ہے ہر پاسے نور نالا نور ہو گیا ہر پاسے نور نور ہو گیا ہر پاسے اللہ دیا کرم والیاں ہو گئی ہر پاسے اللہ دیا مہربانی ہو گئی ہر پاسے اللہ کا فضل ہو گیا ہر پاسے اللہ دیا مہربانیاں ہو گئی مسلمانوں ایک پیام نہیں آیا ہے بلکہ روشن محبوب آیا ہے اور لاجپال نبی آیا ہے جنہیں پیروں چمن واسطے حضرت جبریل ورگی تصویر میں اللہ رب العالمین مبارکہ اندر التجامت دعاؤں کرتے رہے یا اللہ کدوں میرا آئے گا یا اللہ کدوں کھڑی آئے گی یا اللہ کدوں میرا آئے گا یا اللہ کدوں وقت آئے گا جب تیرے محبوب علیہ السلام دے قدموں چمن کا موقع ملے گا مصطفیٰ دے چھوڑے چمن کا موقع ملے گا اور سجنہ میں ہوگی گھر پہ کرنے والا چہرہ یاد آئے جہاں کائنات اندر تشریف لے کے آیا جو کائنات میں خوشی منائیاں مشرق و مغرب والے خوشی منائیاں زمین و آسمان والے خوشی منائیاں کیسا فرشہ والے خوشی منائیاں بلکہ جب سنا ہے نہ تو میرے خیال کے کائنات میں آپ خوشیاں منائیاں اگر رب العالمین نے میرے تیرے خالق نے خود خوشیاں منائیاں ہم مسلمان اپنی بات مختصر کرائیں میرے تیرے نبی امام الانبیاء مدینے کا قائدہ جب اس کائنات اندر تشریف لے کے آدم نامی شخص اپنے مدخانی اندر بیٹھا اللہ کی عبادت کرتے پہ بتوں پوجا پہ بتوں نے سامنے سجدہ رویاں پہ کرتا ہے بتوں نے سامنے جھکے ہوئے بتوں نے سامنے سجدہ کی بیٹھا ہے مسلمان نہیں ہمارا ہے جب میں بتوں کے سامنے جھکیا اور جو کائنات والی آ گیا سب تو بڑا بے زمین تے گریا سب تو بڑا بے زمین تے گریا سب تو بڑا بے زمین تے گریا مجھے منہ سے الفاظ نکلیا جڑا میں بھی سنے میرے گھر والے بھی سنے اس وقت مجھے بھی آواز آنی پئی ہے اور دنیا والیو آج آیا جنہیں کائنات جہنم وچوں کڈ کے جنت کا وارث بنا دینا ہے مسلمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے اللہ میری حقہ تشریف لے کے آئے اللہ نے مہربانیاں فرما دیا اللہ نے کرم والیاں فرما دیا مسلمان میری بنیاد نوجوانا آدھرا خور کر میرے نبی کی شان کی ہے اج ملہ تملوان میرے آقا کی شان کے اندر اطلاق کر دینے اچھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاؤس باللہ من جالی کا کفر نماشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ورگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے ورگے میں کیا نہیں اور چلیا تو خاک اندر پھرنے امام الانبیاء کی ارشاد اللہ بنے انجی کے ابو جان اندر سی ابو جان نے مکریاں کریاں اندر ٹوکیاں پھرنے رکھیا میرے نبی وہ اپنے ورگا کہہ دیتا اور جو بار ابو جان نے جناب والا مکریاں کریاں اندر شہر کرتا رکھیا اپنے ورگا کہہ دیتا اس بعد شہبان مسلمانوں مکہ دیا کریاں اندر رکھیا ہے انہوں نے اپنا ورگا کہہ دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے مکے دیا گلیاں تک نہیں دیکھیا بلکہ امام الانبیاء نو ارشاد جاندیاں بھی دیکھیا ارشاد جاندیاں بھی دیکھیا وہ آخیا نا ابو جہل نے ارے ابو بکر صدیق کا گل سنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیتا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تینوں پکا پتہ ہے محمد نے آخیا ہاں کہ آپ نے فرمایا پھر سن جی محمد نے فرمایا کہ حق فرمایا ہے کہ سچ فرمایا ہے اس بات سے اسی تو کہتے ہیں تر گئے جو تر گئے آقا جو تر گئے آقا گدایا تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بات
جڑی گل میں سنی ہے تم ہی سنو سبحان اللہ سبحان آدھی اللہ بات دی گل چھڈ پہلے مینوں یہ دس جڑی میں سنی سبحان اللہ پہلا تم کی سنے آمد دی بیویاں دی پہلے تو دس تم کی سنے آمد اندر پہلے تو دس تم کی سنے بیویاں دی آ سن پھر میں جو سنے میں دساں گی پھر تم جو سنے تم دسی آمد اندر دس کی سنے آمد دی بیویاں دی میں سنیا کہ وہ سونا آگے ہے سبحان اللہ وہ سونا آگے ہے ایک کون آیا اس دنیا سبحان اللہ تی ہویا گلی گلی رسنا آیا اے ابراہیمی او گلشنی عجب بہانا اور جسم حاصل کرن دی خاطر تے گئیاں مکے ول سین ادھر اچھا تم ہی اور سنے جو میں سنے اچھا ہاں جی میں بھی اور سنے جو تو سنے کہ سونا آگے ہے آمد کی بیٹی بھی جڑی معذور ہے چل پھر بھی سکتی گفتگو بھی کر سکتی کل آمد اندر ضرور دے کول بھی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ضرور دے کول بھی ہوگا آمد کیا بیٹی کو دیکھیا کہ اللہ نے محبوب دی آمد دے صدقے دے نال اس بیٹی نوں صحت و تندرستی عطا فرمائی ہوئی سبحان اللہ سب بیماریاں ختم سب عزیزتاں ختم سب تکلیفاں ختم جب داخل ہوا کہ بیٹیاں دی ابا تو وہ سنے جو میں سنے تو سنیے جو میں سنیے آمد آدھے بیٹا تو کی سنیے بیٹی آدھی ابو جی میں سنیے وہ سونا آگئے وہ سونا آگئے وہ لجپال آگئے وہ خدا دا یار آگئے اب میں سنے خدا دا یار بھی آگئے امت غلخار بھی آگئے تیری ممی یہ سنے تیری ماں بھی یہ سنے تم بھی یہ سنے آدھی ابا اثر تو صحیح سنے بلکہ کائنات اندر اعلان ہو گیا ہے میں چھٹ پہلے میں نے یہ دس تم تو بیمار سے تم تو لاغر سے تو ٹھیک ہی نہیں ہوئی تندرستی کی نہیں ملی آدھی ابا اے نہ پوچھ کیویں ہوئی ہیں کہ جب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کی تعالی نے اس منظر کا مطالعہ کیا آپ کی روح تڑپی سبحان اللہ آپ فرمان دینے کے بچی ہوں جو لگی سفنے دے بچ میں ماں کی ملی سبحان اللہ یا اللہ جو سونے ساڑھے قسمت کا ستارہ جاگے اسی بھی سویرے یعنی امبوانی انواع کیے کہ سفنے دے بچ میں ماں کی ملی تمہیں گل چھپا لیاں اوہ تے ڈر دی ماری اور میں اکھنا کھولا تے کتے پھر بچھڑے اور حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی نے آپ نے جب بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ صورت نو میں جانا سبحان اللہ جان میرا خیال داس باقی ہے سبحان اللہ جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں اور سچی آکھاں کہ رب دی نشان آکھاں جے
جس شان تو شانہ سب بڑے سمان نبی پاک اللہ دی قسم بڑی خوشی دی گل ہے بڑی خوشی دی گل ہے کہ حضور دے دیوانے اینے حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھے امام الانبیاء دے ذکر پاک دی محفل کرائے بیٹھے اور اسی محفل میلاد کیوں منانے اسی محفل میلاد کیوں کرنے وجہ کی ہے کہ سانو کملی والے دے نال پیار ہے سانو حضور نال پیار ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کملی والے نے فرمایا جڑا جہدے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہوگا سبحان اللہ جڑا جہدے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہوگا ولیاں نال اسی ایویں محبت نہیں کرتے ہیں بزرگان دین نال ایویں محبت نہیں کرتے بھئی اسی تے انہاں نال پیار کرنے ہاں جنہاں نال اللہ بھی پیار کرتا ہے سبحان اللہ اگر سنو مرشد کی تعریف حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی پیر میر علی شاہ صاحب کے پیر بھائی سیال شریف کے خادم آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انج دا موسم ہے جڑا اج کل موسم ہے انج دا موسم ہے تے حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نا ایک مرید بڑے ادب نال عرض کرتا حضور سیال آ گیا ہائے ہائے انج دا موسم پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دا مرید عرض کرتا حضور سیال آ گیا پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فوراً اٹھے اور دوڑ کے باہر گئے اگے پیچھے سچے کھبے ہر پاسے دیکھیا تے کوئی شے نظر نہ آئی تے بے ہوش ہو کے گر گئے بے ہوش ہو کے گر گئے جدو ہوش ہے نا کہ اس مرید نے بلایا ہاں بھائی تو آخیا سیال آ گیا پر مینوں تو سیال نظر نہیں آیا عرض کی حضور جیڑے سیال دی تسی گل پر کردے جی نا میں اور سیال دی گل نہیں کردا پیا میں تے ٹھنڈ دی گل پیا کرنا میں تے سردی دی گل پیا کرنا حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاؤ کملیا کتھے سٹ ماری ہو میں تے اے سمجھیا سی کہ ایڈا بڑا پیر سیال لجپال تشریف لے کے میرے غریب خانے آ گیا اے یا ولیاں دے نال محبت اے یا ولیاں دے نال قرابت جب گل سنو اج ایک بڑے مسئلے کو طول دیتا جاندا ہے مسئلہ اشارہ کیتا جاندا ہے اور ساڈے پورے بارے سنیا اندر مسئلہ ابھاریا جاندا ہے نعوذ باللہ من ذالک کفر نواشر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین ایمان والے دے تعریف اس سے ایک بڑا مسئلہ ابھارا ہے لہذا جی نعوذ باللہ من ذالک وہ تو جنت اندر دے گا اچھا گل پتہ کی میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ قیامت والے دن اللہ کے دربار اندر ایک مچھلی آئی ہوگی پیش کی جائے گی اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے فرشتوں ایس مچھلی جنت اندر داخل کرو اللہ کے فرشتے عرض کریں گے کہ مولا کریم مچھلی کا جنت اندر کی کام ہے انہیں کی لین جانا ہے اللہ فرمائے گا میرا حکم ہے جنت اندر داخل فرماؤ مچھلی جنت اندر فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے حکم کی تعمیر ہو گئی تیرے حکم دا پابند تھا تیرا حکم تسلیم ہو گیا پر مولا یہ وجہ سمجھ نہیں آئی اللہ فرمائے گا ایک عام مچھلی نہیں بلکہ ایک او
مچھلی ہے جن نے میرے یونس نو اپنے پیٹ اندر رکھیا ہے، یہ وہ مچھلی ہے یار۔ ایک قابل غور بات ہے، فیصلہ تساں کرنا ہے جے مچھلی حضرت یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ اندر رکھے وہ تو جنت اندر جائے گی، کہ جس آمنہ نے 9 مہینے حضرت آدم تو لے کے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبیاں دے نبی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں دے پیغمبر، اللہ دے پیارے نبیاں، اللہ دے پیارے رسولاں، بلکہ پوری کائنات دے وارث نو اپنے شکمی ادھارن میں رکھے ہوئے گا، جان جی مچھلی جنت اندر جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگر وہ مچھلی جس مچھلی نے حضرت یونس نو اپنے پیٹ جڑا گل کرو تو سانو پتہ نہیں سی پڑھے لکھے نہیں اسی چڑھ کے بندے ہاں کیونکہ گل تا دس سنے ہیں کہ وہ مچھلی جنت اندر جائے گی، اسی بھی ماننے ہیں مچھلی ان کے چبڑا جی یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ اندر رکھن والی مچھلی جنت اندر جائے گی تے پھر اس آمنہ دے مقام دا کیوں مقابلہ کر سکتا ہے، اندازہ کون لا سکتا ہے کہ جن نے خدا دے یار 9 مہینے اپنے شکمی ادھر اندر رکھیا ہے۔ انہاں گلاں کیتیاں جلدی نے حافظ قرآن او دے والدین جنت اندر ہیں گل کرو میں شرم بھی سانو نہیں آندی جدوں آنے کہ حضور دے والدین نال بلا مثال کے جنت اندر نہیں جان گے، انہوں کہ تیرا پتر حافظ قرآن سے سینہ چوڑا کر کے ٹرنا کیوں؟ اللہ دا قرآن آدھا اور اللہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ دے والدین سونے کا تاج پہنائے جان گے جن کی روشنی چاند سورج سارے ہاتھیاں نال زیادہ ہوے گی، تے جڑا حافظ قرآن ہے او دے ماں پیو دا شان ہے، تے جڑا صاحب قرآن ہے او دے ماں پیو دا کی مقام ہے۔ میں تے جی آگے پھر اس گل ختم کر دینا کہ ویکھن او ساڈے امام الانبیاء کی زیارت ہوئے گی جدو فرشتے پوچھن گے ہاں بھی دس اے سرسری بارے کی آنا ہوتا کہ وہ تو ساری زندگی آپ دے کر گئی پھر جھوٹے مارنے کی ساری زندگی اپنے کر کے نام ہو مسلمانوں اپنی ورگا نہیں اوتے کائنات کے واسطے رحمت رحمہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تاج پا کے آیا ہے۔ اللہ سننا امام الانبیاء دا صدقہ فرما کے میرے جنوں سنے سنے ویر یہ ساڑھے بچے نوجوان بزرگ محفل پاک اندر آئے ہیں، اللہ سب کے رزق اندر، سب کے کاروبار اندر اللہ سب بھی خیر و عفیت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان دنوں تعلق رکھنے والے جتنے بھی ازدار فانی کو پردہ کر کے اللہ سونا تمام دی بخشش فرمائے۔ اللہ جی میں یا اللہ جی میں محفل پاک اندر آئے ہیں
ایمیں صبح فجر دی نماز ظہر عصر مغرب عشاء تا حیات پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی آمین وما علینا الا البلاغ المبین